فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تلك حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی ہے۔ یہ کل 4 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں قرآن مجید میں نہایت ایجاز کے ساتھ، نہایت اختصار اور اجمال کے ساتھ اسلام کا مکمل قانون وراثت آ گیا ہے۔ بلکہ اگر تجزیہ کیا جائے تو ان 4 آیتوں میں سے بھی 2 آخری آیتیں جو ہیں وہ اخروی جزا و سزا سے متعلق ہیں۔ اصلاً جو قانون وراثت ہے صرف 2 آیات میں بیان ہوا ہے۔ ویسے ان میں اگر اضافہ کیا جائے کہ پہلے رکوع کی جو آیت نمبر 7 تھی جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، وہ اصل میں اس قانون وراثت کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کو شامل کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں پر جو ایک قانون بیان ہوا ہے کلالہ کی وراثت کے بارے میں، اس کے بارے میں چونکہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے صحابہ کرام کے مابین اور انہوں نے حضور سے وضاحت طلب کی،
تو جو آیت وضاحت پر مشتمل نازل ہوئی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہے. آج کے درس میں ہم اسے بھی شامل کریں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے. اس طرح سے یہ 2 آیتیں اور شامل کر لی جائیں تو پھر وہی تعداد 4 کی بنے گی کہ پورا قانون وراثت اپنی تمہید سمیت کل 4 آیات میں آ گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جن میں کہ آج میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وہ پہلی آیت ہم دوبارہ پڑھ لیں، آیت نمبر 7 جو ہے، اس لیے کہ وہ ہے نہایت جامع تمہید. اس میں ارشاد فرمایا گیا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سب میں سے کہ جو والدین چھوڑ کر مرے یا بہت قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سب میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ کر مرے یا ان کے قریبی رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، اب یہ 2 چیزیں تاکید کے ساتھ آئی، تاکید کے لیے آئی، چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. نصیبم مفروضہ، اور یہ تمام حصے جو ہیں فرض کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہیں، طے شدہ ہیں، ان میں کسی کمی بیشی کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. اصل میں وراثت کے بارے میں اگر ہم دنیا کے مختلف تہذیبوں کا یا مذاہب کا جائزہ لیں تو 6-7 بڑی بڑی گمراہیاں جو ہیں آپ کو ملیں گی تاریخ انسانی میں. مثلا ایک گمراہی یہ رہی ہے کہ کسی فرد کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ اس کی اولاد یا اس کے اقربا کی وراثت میں نہیں جائے گا، ان کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو پوری قوم کی اجتماعی ملکیت ہوگا، گویا کہ حکومت کے قبضے میں آ جائے گا. ایک گمراہی یہ رہی ہے کہ جیسا کہ قبائلی نظام ہوتا ہے تو جو بھی کوئی ترکہ ہے جو وراثت ہے وہ قبیلے کی ملکیت ہوگی، اس پر کسی فرد کا کوئی حق نہیں. ایک یہ شکل رہی ہے اور جو آج بھی ہندوؤں کے اندر موجود ہے بڑی کثیر تعداد کے اندر، کہ جو صرف خلف اکبر ہے، یعنی بڑا بیٹا، بیٹوں میں بھی صرف بڑا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا وہ وارث ہوگا. اس میں ان کے پیش نظر یہ حکمت ہے کہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو کر چھوٹی نہ ہو جائے. اگر کسی کی کوئی چھوٹی سی ریاست ہے، وہ ریاست جو ہے کوئی بہت بڑا زمیندار ہے تو اس کی زمینداری جوں کی توں قائم رہے، ورنہ وہ تقسیم ہوتے 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 چاہے وہ 100 مربے تھی، ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے 1-1 مربع، اور پھر وہ کنالوں کی تقسیم جو ہے بیگھوں کے اندر آ جائے. لہذا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ یہ ایک ہی رہے اور یہ کہ سب سے بڑا بیٹا جو ہے وارث ہوگا. ایک اور روایت یہ تھی کہ میت کے متوفی کے فوت ہونے کے وقت اس کی اولاد میں سے، اولاد نرینہ میں سے جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، دفاع کی صلاحیت رکھتے ہو، گھڑ سواری کر سکتے ہو، تلوار بازی کر سکتے ہو، نیزہ بازی کر سکتے ہو، شمشیر زنی کر سکتے ہو، صرف وہ وارث ہوں گے. یعنی جو دفاع کی صلاحیت رکھنے والے وہ وارث ہوں گے. ایک یہ رائے تھی کہ عورت کا سرے سے کوئی حصہ ہے ہی نہیں، عورت جو ہے وہ وارث ہے ہی نہیں، عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. بہت بعض جگہوں پر ترمیم کی گئی، بہت نرمی کی گئی، بہت بھلائی کی گئی عورتوں کے ساتھ، تو یہ کہا گیا کہ صرف جو منقولہ جائیداد ہے اس میں عورت کا حصہ ہوگا. کپڑے لتے ہیں، گھریلو سامان ہے جو ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے مکان ہے کسی کا وہ تو غیر منقولہ ہے، وہ تو ایک جگہ پر کھڑا رہے گا. زمین ہے کسی کی وہ غیر منقولہ ہے، وہ تو ایک ہی جگہ پر کھڑی رہے گی. تو صرف منقولہ اموال جو ہے ان میں سے کچھ حصہ جو ہے عورتوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر منقولہ جو جائیداد ہو، اموال ہو، ان میں کوئی حصہ نہیں. تو ان سب کی نفی ہے در حقیقت کہ جو اس ایک آیت میں کر دی گئی، اور یہ جامع ترین تمہید ہے. مردوں کا بھی حصہ ہے اس سب میں سے جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں یا جو بہت قریبی رشتہ دار ہو. ظاہر بات ہے کہ اقرب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، بل اقربون، یہ نہیں ہے کہ ویسے رشتہ دار تو سبھی بن جائیں گے. اماں حوا اور بابا آدم پر تو جا کر تمام انسان جو ہے وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں، لیکن نہیں، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کا حصہ ہے. اسی طریقے سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ ہے وہ انقلابی اعلان کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سب میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ کر فوت ہوئے ہوں یا ان کے بہت قریب کے رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوئے ہوں. اور پھر 2 چیزیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انتہائی تاکید کے لیے کہ اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. یہ نہیں کہ بس اسے سفارش سمجھا جائے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، واجب التنفیذ ہے. مما قل منہ او کثر، یہ بھی ہمارے ہاں اب بھی بڑے پیمانے کے اوپر یہ مغالطہ ہے، اجی یہ معمولی سی ہے چیز، کیا اس کے حصے بکھرے کرنے ہیں، یہ غلط بات ہے. گویا کہ وہ قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
تھوڑی ہو وراثت، زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تقسیم ہونی چاہیے، اور تقسیم ہونی چاہیے نصیبا مفروضا، وہ حصے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت تمہید اب اس قانون کی جس کا آغاز اب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ اصطلاحات ہیں جو اسلام کے قانون وراثت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک اصل کہلاتے ہیں والدین، اور ایک فرع شاخ وہ ہے اولاد، بیٹے اور بیٹیاں۔ تو اصل وراثت کا مسئلہ تو یہاں سے چلتا ہے کہ باپ اور ماں، اور پھر وہ فرد کے جو مرد ہے یا عورت ہے اس کا انتقال ہوا ہے، اور پھر ان کی اولاد جو ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ نمبر 2 میں یہ ہے کہ یہ جو فرد ہے جس کا انتقال ہوا ہے، مرد ہے تو اس کی رفیقہ حیات اس کی بیوی، اگر عورت ہے تو اس کا رفیق حیات یعنی اس کا شوہر۔ یہ گویا کہ نمبر 2 پر اس کے وارث بنتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل وارثین یہی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر ان میں سے کچھ بچے مال کسی بھی شکل میں، تو پھر یہ ہے ان کے جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں سے کچھ مال بچ گیا ہے تو پھر یہ بھائی بہنوں کی طرف جائے گا۔ بھائی بہنوں کا رشتہ جو ہے وہ در حقیقت متوفی کے ساتھ براہ راست نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کا رشتہ جو ہے والدین کی وساطت سے ہے۔ یہ رشتہ جو ہے جا کر جڑے گا والدین کے حوالے سے، کہ والدین کی اولاد میں اس کے جو بھائی اور بہنیں ان تک وہ وراثت جائے گی، اس طریقے سے منتقل ہوگا۔ اصل میں صرف باپ نہیں ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے۔ یہ گویا کہ یہ سب کے سب شمار ہوں گے جو بھی موجود ہوں اگر اس کے اندر۔ اسی طرح فرع کے اندر بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پڑ پوتے بھی ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر ایک موجود ہے، مطلب دادا موجود ہے، تو پڑ دادا کو حصہ نہیں ملے گا، وہ سارا کا سارا حصہ جو ہے وہ جو ہے دادا ہی کو ملے گا، پڑ دادا کو نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر موجود ہے تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، پوتا محجوب شمار ہوگا، اس لیے کہ جو پہلا حلقہ ہے اس کے اندر ہی وراثت آ گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اور نمبر 2 اصطلاحات اس کے اندر آتی ہیں کہ بھائی بہن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں عربی زبان میں، عینی، اللاتی یا الاتی، اور اخیافی۔ ایک بھائی بہن وہ ہیں کہ جن میں والد بھی مشترک اور والدہ بھی مشترک، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں حقیقی بہن بھائی، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی والد ہے۔ لیکن دوسرا وہاں پر ہوتا ہے کہ والد ایک ہے لیکن والدائیں 2 ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، 3 ہیں، یہ بھی بہن بھائی ہیں، لیکن یہ اللاتی کہلائیں گے یا الاتی، یہ عین کی زیر کے ساتھ ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی بہن بھائی، لیکن عربوں کے ہاں یہ بھی تقریباً حقیقی کہلاتے ہیں۔ ان میں اور وہ حقیقی بہن بھائی کے جس میں والدین دونوں مشترک ہوں کوئی فرق نہیں، حقوق میں، ان کے درجے میں، ان کا رشتہ اخوت جو ہے اتنا ہی مضبوط ہے جتنا کہ ہماری ٹرم میں جو حقیقی ہیں، اسی طریقے سے در حقیقت یہ اللاتی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی لفظ حضور نے استعمال کیا ہے انبیاء کے لیے، نحن معاشر الانبیاء بنو اللاتی، ہم جو انبیاء ہیں ہم یہ در حقیقت اللاتی بہن بھائی ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہے البتہ شریعتیں جدا جدا ہیں۔ جیسے اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہے، مائیں جدا جدا ہیں، تو ہمارا دین تو ایک ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، پانچوں کا دین ایک ہے، اگرچہ شریعت موسوی اور ہے، شریعت محمدی اور ہے، شریعتوں کا فرق ہے۔ تو نحن معاشر الانبیاء، حضور نے فرمایا ہم جو انبیاء ہیں، ہماری جو ایک جماعت ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری ایک امت ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اے نبیو، اے میرے تمام نبیوں اور رسولوں، تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تم سب کا رب ہوں، پس میری ہی بندگی کرو۔ تو یہ ایک ہی امت ہے۔ حضور نے معاشر الانبیاء کا، نحن معاشر الانبیاء، ہمارا جو معاشرہ ہے انبیاء کا، بنو اللاتی، ہم در حقیقت باپ ہمارا ایک ہے لیکن مائیں ہماری جدا ہیں، تو یہ اللاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اخیافی۔ اخیافی وہ ہوتے ہیں کہ جن میں ماں تو مشترک ہے، باپ علیحدہ ہے، ان کا درجہ ظاہر بات ہے کم تر ہے، ان کا رشتہ اخوت اس درجے مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں قانونی اعتبار سے اولاد کا تعلق زیادہ جو ہے وہ والد کے ساتھ ہے۔ ویسے یہ کہ احترام اور ادب اور خدمت والدہ کی زیادہ ہے، لیکن یہ کہ قانونی طور پر حق جو ہے وہ والد کا ہے۔ اس حوالے سے جب والد جدا ہو گئے تو وہ رشتہ اخوت جو ہے وہ اب اتنا مضبوط نہ رہا جتنا کہ اس شکل میں کہ والد ایک ہو، چاہے ماں بھی ایک ہو اور چاہے ماں جدا ہوں، لیکن والد اگر ایک ہو تو چاہے وہ عینی ہو یا اللاتی ہوں، وہ ان کے ہاں حقیقی شمار ہوتے ہیں۔ البتہ اخیافی جو ہے ان کے درمیان فرق واقع ہو جاتا ہے۔ بس یہ چند اصطلاحات سامنے ہوں
اسی طریقے سے ایک اور بھی اصطلاحات جو ہے قانون وراثت پر اگر آپ کو کتاب پڑھیں گے تو ایک ذوی الفروض کہلاتے ہیں، یعنی جن کے حصوں کا تعین قرآن مجید کے اندر آیت کے اندر لفظاً ہو گیا ہے، وہ ہیں جن کے فرائض مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حصے معین ہو گئے۔ ایک عصبہ کہلاتے ہیں، عصبہ۔ عصبہ وہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نحن عصبہ، قرآن مجید میں آیا ہے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں بنیامین، لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے یہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب ہے ہم سے، ہماری نسبت سے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں پوری، ایک گروہ ہے، ایک طاقت ہے۔ تو عصبہ اس سے عصبیت کا لفظ بنا ہے، ایک گروہی طور پر آپ کے اندر احساسات ہوتے ہیں اور آپ اس گروہ کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے اپنے گروہی مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں، تو یہ عصبیت کہلاتی ہے۔ لیکن یہ کہ عصبہ عین کے زبر کے ساتھ جو آتا ہے وہ عصبہ تھا، یہ عصبہ ہے۔ عصبہ کہلاتے ہیں وہ جیسے کہ اب یہ ہمارے جو جوڑوں کے جو پٹھے ہیں کہ جو جوڑوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، ہلنے نہیں دیتے، یہ عصبہ ہے۔ اعصاب اسی لیے ان کی جمع کی جاتی ہے، اعصاب، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے ہیں، یعنی جوڑوں کے بند جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے، پٹھے کمزور ہو گئے۔ تو عصبہ وہ ہے کہ جو کسی ایک خاندان کے اندر اس کے تمام رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے والدین ہیں کہ جن سے اصل میں اصل کہا جاتا ہے، جب ہم ویسے سوچتے ہیں تو والدین ٹاپ پر ہے، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، اور یہ بیچ والی جو ہے نسل اس کو متوفی یا متوفیہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی پھر جو ہے وراثت منتقل ہوگی۔ تو ایک ہے ان کے اوپر والدین اور ایک ہے ان کے نیچے یعنی ان کی اولاد، یہ ہے سب سے پہلے وارث، اولین وارث یہ ہے۔ لیکن ویسے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو والدین کو اصل کہتے ہیں اور اولاد کو فرع کہتے ہیں، گویا کہ یہاں پر تشبیہ جو ہے وہ درخت کی ہے۔ درخت میں آپ کو معلوم ہے جڑ نیچے ہے، اس کے بعد تنا ہے، تنے کے بعد شاخیں ہیں، تو جڑ جو ہے وہ والدین ہے، پھر بیٹا وہ ہے یا بیٹی ہے جس کی وفات کے اوپر اور یہ سارا وراثت کا معاملہ جو ہے زیر غور ہے، پھر ان کی شاخیں ہیں، اولاد جو ہیں بیٹے اور بیٹیاں وہ ان کی شاخیں، وہ فرع کہلاتے ہیں۔ فرمایا یوصیکم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ وصیت کر رہا ہے تمہیں، تاکید کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر کا حصہ ہے، یعنی بیٹے کو دوہرا ملے گا، بیٹی کو اکیلا ملے گا۔ سب سے پہلا فرق تو یہ کیا گیا، بیٹی بھی وارث ہے، بیٹا بھی وارث ہے۔ وہ تو گویا کہ پہلے جو آیت ہم نے آیت نمبر 7 پڑھی ہے اس میں واضح ہو چکا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، تو وارث ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن وراثت میں حصہ جو ہے وہ بیٹی کا جو ہے وہ نصف ہے، بیٹے کا اس کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اچھا، اس کی جو علت اور حکمت ہے وہ بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ سارا معاملہ ہوتا ہے آپ کسی جز کو کل کے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ عائلی نظام، نان نفقہ لڑکے کے ذمے ہے۔ لڑکی جو اس کے گھر میں آئے گی بیوی بن کر، اس کو کوئی کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا شادی کرے گا تو اسے مہر دینا ہوگا، بیٹی کی شادی ہوگی تو اسے مہر ملے گا۔ اس حوالے سے اس میں بالکل عدل اور انصاف کی بات ہے کہ وراثت میں بیٹی کا حصہ جو ہے وہ آدھا رکھا گیا ہے بیٹے کے مقابلے میں۔ بیٹے نے ایک خاندان کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی کفالت کرنی ہے، جبکہ بیٹی تو خود جو ہے کسی اور کی سپورٹ پر ہوگی، اس کا نان نفقہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ذمے ہوگا۔ اسی طریقے سے بیٹا شادی کرے گا تو مہر ادا کرے گا، بیٹی کی شادی ہوگی تو اسے مہر ملے گا۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیے تو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر معقول نہ ہوتی، معقول ہوتی کہ بیٹی کا کوئی حصہ وراثت میں نہ ہوتا، اس لیے کہ بیٹی کے اوپر کوئی جو ہے مالی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ بیٹی نکاح کرے گی تو اس کو مہر ملے گا، بیٹی کسی گھر جا کر آباد ہوگی تو اس کا نان نفقہ جو ہے شوہر کے ذمے ہوگا، اس کی چونکہ مالیاتی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں، لہذا اگر نہ بھی ہوتا حصہ تو بھی وہ غیر منطقی اور غیر معقول بات نہ ہوتی۔ لیکن قرآن مجید نے عورتوں کے سٹیٹس کو جو بلند کیا ہے، اوپر کیا ہے، ان کے اندر جو ہے ایک ترفع پیدا کیا ہے، اس کا یہ مظہر ہے کہ بیٹی کا حق جو ہے وہ بھی معین کیا گیا، صرف فرق یہ رکھا گیا ہے کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے، اس کے مقابلے میں بیٹی کا اکیرا ہے۔ بعض علماء نے بڑی عمدہ یہاں پر ایک نقطہ نکالا ہے کہ اس میں بیٹی کے حصے پر زیادہ زور ہے،
یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دو عورتوں کا حصہ جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہوگا، نہیں، یعنی مرد کا حصہ اصل نہیں ہے، اصل عورت کا حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، گویا کہ اصل جو چیز ہے وہ لڑکیوں کا حصہ ہے، اور لڑکیوں کے حصے میں سے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر جو ہے وہ لڑکے کا حصہ ہوگا۔ لڑکے کے حصے کا ذکر ہو رہا ہے لڑکیوں کے حصوں کے حوالے سے، نہ یہ کہ لڑکیوں کے حصے کا ذکر کیا جائے لڑکوں کے حصے کے حوالے سے۔ للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء، اب شکل پیدا ہوتی ہے، بیٹی فرض کیجیے صرف ایک ہے، بیٹا ایک ہے، اگر کوئی نہیں ہے اولاد میں اور ایک بیٹا ہے صرف، تو وہ کل کا وارث ہو جائے گا۔ بیٹی اگر ایک ہے تو وہ تو نصف کی وارث ہوگی، لہذا بقیہ نصف جو ہے وہ پھر جائے گا، وہ میں نے عرض کیا تھا وہ دوسرے قرابت داروں تک بات جائے گی پھر، اس لیے کہ وہ بہن بھائیوں تک معاملہ جائے گا، دوسرے دائرے کے اندر بات منتقل ہو جائے گی، لیکن اسے آدھا ملے گا۔ بیٹی پوری وارث نہیں ہو سکتی، اگر کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کل مال کی وارث نہیں ہوگی، نصف کی ہوگی۔ دو ہوں یا دو سے زائد ہوں تو بھی وہ دو تہائی سے زیادہ کی مالک نہیں ہوں گی۔ اگر دو ہیں تو ٹھیک ہے، ایک ایک تہائی تہائی دونوں کو مل گیا، دو تہائی مل گیا۔ تین ہے تو وہی دو تہائی جو ہے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چار ہے تو وہی دو تہائی جو ہے وہ چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور وقس علی ذالک پانچ ہے تو پانچ میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن ٹوٹل وراثت کے دو تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں بیان کی گئی۔ فإن كن نساء فوق اثنتین، اگر وہ ہوں بیٹیاں، عورتیں ہوں دو سے زائد، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے ہوگا دو تہائی اس میں سے جو چھوڑا گیا ہے مال، جس کی وراثت کا معاملہ آپ طے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو تہائی ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ہو اکیلی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو نصف ملے گا۔ اب یہاں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر بیٹا ایک ہوگا تو پورا وارث ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیٹی سے دگنا حصہ ہے، تو بیٹی اگر اکیلی ہے تو نصف وراثت پا رہی ہے، تو بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ پوری وراثت کا جو ہے مالک ہو جائے گا۔ لیکن اس کو یہاں بیان نہیں کیا کیونکہ نہایت ایجاز ہے، نہایت اختصار ہے، ضرورت سے زیادہ ایک حرف جو ہے وہ بات نہیں کی جا رہی ہے، اور اسی کے اندر سمو لیا گیا ہے۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ فن جو ہے بڑا مشکل فن ہے، علم الفرائض، اور حضور نے فرمایا بھی تعلم الفرائض، یہ وصیت اور یہ جو احکام ہے وراثت کے، اس کو خاص طور پہ سیکھا کرو۔ اس میں ہمارے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں علماء، ہر عالم دین میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب پروپوزیشن آتی ہے کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، ایک پوتا ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، بھتیجا ہے، والد نہیں ہے، دادا ہے، بناؤ اب اس کی وراثت بناؤ، اب اس کے اوپر جو حساب کتاب جڑیں گے، مختلف کیٹیگریز کے لوگ جمع ہو گئے، تو یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ سارا کچھ جو ہے ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی تفصیلات میں جائے تو بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی جائیں گی، اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کافی مشکل کام ہے، بہت ہی جو متخصص ہوتے ہیں اس کے، یعنی فقہ کا بھی ہر مفتی جو ہے وہ متخصص نہیں ہوتا کہ وہ فرائض کا علم بھی جانتا ہو، یہ اس کا ایک علیحدہ شعبہ ہے کہ یہ وراثت کے قوانین جو قرآن کے ہیں اور حدیث کے ذریعے سے جو سامنے آتے ہیں ان کا ایک خاص علم ہے اور بڑا مشکل علم ہے۔ لہذا یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ کل کا وارث ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے کہا تھا نا کہ ایک فرع ہے، فرع کا ذکر تو آ گیا، اولاد کا ذکر ہو گیا۔ پہلا اصول یہ کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا بیٹی سے۔ نمبر دو یہ بیٹا اکیلا ہے تو کل کا وارث، بیٹی واحد ہے، اکلوتی ہے، کوئی اور نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، تو وہ نصف۔ دو سے زائد ہیں بیٹیاں یا دو ہیں تو دو تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گی۔ یہ قانون ہو گیا بیٹے اور بیٹی کے بارے میں۔ اب آئیے جو اصل ہے، جڑ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَالِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس کے جو والدین ہیں ابوین یعنی باپ بھی اور ماں بھی، اس کے والدین، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے السدس، چھٹا حصہ، مما ترکا، اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے متوفی نے یا متوفا نے، ان کان لہو ولد، اگر اس کے اولاد بھی ہے، اگر جو شخص وہ مرد ہو یا عورت، ظاہر بات ہے وراثت تو دونوں شکلوں میں ہوگی، عورت فوت ہوئی ہے تو اس کی بھی وراثت ہوگی، اس کا بھی مال ہوگا، اسے اپنے والدین کی طرف سے کوئی جائیداد مل گئی تھی، وہ اب جو ہے وہ جائیداد اس کے پاس برقرار رہی ہے، اس کے انتقال کے بعد وہ جائیداد تقسیم ہوگی، تو مال جو ہے وہ مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے، اگر اس کے ہاں کوئی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ، گویا کہ کل ایک تہائی میں دونوں کے حصے آ جائیں گے۔
فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے لیے کوئی ان کے جو فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے اس کے کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اب ظاہر بات ہے کہ جب فرع میں کوئی نہیں ہے تو پوری وراثت والدین کو، اصل کو چلی جائے گی، والدین کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا تہائی۔ اچھا، ماں کے لیے تہائی ہوگا تو باپ کے لیے 2/3 از خود ہو گیا، گویا کہ وراثت منتقل ہو جائے گی کل کی کل ماں باپ کے مابین، ماں کو تہائی، باپ کو 2/3۔ جیسے وہاں بیٹے کا حصہ بیان نہیں کیا گیا تھا کہ بیٹا اگر اکیلا ہو تو کل کا وارث بن جائے گا، یہاں بھی ماں کا حصہ بیان کر کے چھوڑ دیا گیا۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہو اس فوت ہونے والے یا وہ فوت ہونے والی کے، تو پھر ماں کے لیے صرف 6واں حصہ رہ جائے گا، وہی کہ جو پہلے تھا۔ باقی کس کو ملے گا؟ اب اس میں 2 رائے ہیں۔ جو حنفی مکتب فکر ہے اس میں تو تقریباً اجماع ہے کہ باقی 5/6 پورا باپ کو چلا جائے گا، یہ اس پر اجماع ہے۔ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس شکل میں یہ ہوگا کہ سدس، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اگر اولاد ہے تو سدس رہے گا دونوں کے لیے، باپ کے لیے بھی باپ کے لیے بھی 6واں حصہ۔ ایسے ہی اگر بھائی بھی موجود ہیں تو بھی والدین کا حصہ جو ہے وہ 6واں رہ جائے گا، والد کا بھی والدہ کا بھی۔ پھر اس میں سے جو بچے گا وہ کتنا بچے گا؟ ماں کے لیے 1/3 نکل گیا اور باپ کے لیے دونوں کے مل کر 1/3 نکل گیا، تو باقی جو اب بچے گا 2/3 یہ پھر بہن بھائیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اجماع جو ہے فقہ حنفی میں وہ اس پر ہے کہ نہیں، باقی 5/6 پورا کا پورا والد کو ملے گا۔ واللہ عالم۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، لیکن یہ جو تقسیم وراثت ہوگی اس سے پہلے 2 چیزیں پوری کی جائیں گی، بلکہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اسلامی فقہ میں ایک تیسری چیز بیان کی گئی ہے، اور وہ تیسری سب سے پہلے ہے۔ وہ تیسری شے کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین۔ اب اس کے لیے کفن خریدنا ہے، اس کے لیے اور کچھ جو بھی سامان ہے، فرض کیجئے کہیں قبر جو ہے اس کی بھی زمین خریدنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی تجہیز و تکفین و تدفین، اس پر جتنا کچھ خرچ ہوگا پہلے اس کی وراثت میں سے وہ نکالا جائے گا۔ یہ قانون کا معاملہ یہی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ کون سوچتا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ورثاء جو ہے کوئی ایک ہی اس میں سے جو ہے پورا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ذمہ داری۔ ایک ہے بالفعل کیا ہو رہا ہے، ایک یہ کہ قانون کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ متوفی یا متوفیہ جو بھی فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے، اس کے تجہیز و تکفین و تدفین پر جو خرچ ہو وہ اس کی وراثت میں سے نمبر 1 لیا جائے گا۔ اس میں خام خواہ جو ہے کوئی یعنی فضول خرچی بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ کسی کا اپنا مال تو جانی رہا، وہ تو میت کا مال ہے، نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک حساب کے ساتھ جو ہے خرچ ہو، لیکن پہلا خرچ وہ ہوگا۔ دوسرا، یہاں اگرچہ قرآن مجید میں 3-4 دفعہ دہرا کر آیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین یا توصون بہا او دین، یہ آیا ہے مختلف، وصیت کو پہلے رکھا ہے، دین کو بعد میں، لیکن شریعت کے اندر جو ہے احادیث نبویہ کی روح سے پہلے دین ہوگا پھر وصیت آئے گی۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیوں قرآن مجید وصیت کے لفظ کو جو ہے وہ پہلے لا رہا ہے، جبکہ بالفعل منطقی طور پر بھی عقلی طور پر بھی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ ایک فوت ہوا ہے شخص یا فوت ہوئی ہے کوئی خاتون، اس کے ذمے قرض تھا، تو سب سے پہلے قرض ادا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ اس کی تجہیز و تکفین و تدفین پر جو خرچہ ہے، نمبر 2 پر جو قرض اس کے ذمے وہ ادا کیا جائے۔ اس کے بعد آئے گا نمبر 3 وصیت، جو وصیت اس نے کی ہو، لیکن وصیت میں شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ قابل تنفیذ نہیں ہوگی۔ وصیت کا حق دیا گیا صرف 1/3 تک، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری جائیداد وصیت کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں تو اس کا پورا امکان موجود ہے، کسی کے لیے، کسی فاؤنڈیشن کے لیے، کسی اور ادارے کے لیے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی، نہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ میکسیمم آپ 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث، جس کا حصہ مقرر ہے، بیٹا وارث ہے، بیٹی وارث ہے، باپ وارث ہے، ماں وارث ہے، بیوی وارث ہے، شوہر وارث ہے، وارث کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا وصیت کے اندر۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر تمام ورثاء متفق ہو جائیں تو کسی وارث کے اوپر بھی وصیت کا اطلاق ہو سکے گا، اگر تمام ورثاء، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سب کا حق اس میں شامل ہے۔
کہ اگر وارث کو جو ہے کوئی حصہ مزید دیا جا رہا ہے تو ایک حصہ تو اسے اپنی وراثت کے حق کے بنا پر مل رہا ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے، تہائی ہے، چوتھائی ہے، پانچواں ہے، آٹھواں جو بھی ہے، لیکن یہ کہ مزید اس کو وصیت کے طور پر مل رہا ہے. تو یہ چیز اگر تو تمام ورثاء متفق ہو جائیں تب تو یہ اپلیکیبل ہوگی، ورنہ نہیں. لیکن عام اجماع اسی پر ہے، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو وصیت کے لیے دو چیزیں آپ نے نوٹ کر لی. نمبر ایک یہ کہ ایک تہائی سے زیادہ بھی نہیں ہوگی. اگر کسی نے کر دی ہے وصیت ایک تہائی سے زیادہ کی تو بھی وہ اس کے اندر نافذ نہیں ہوگی، تنفیذ اس کی ہوگی ایک تہائی کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ کہ وصیت کو کیوں ذکر کیا گیا ہے دین سے مقدم، اس لیے کہ وصیت کی ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں. وصیت کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی مطالبہ کرنے والا باہر کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے صاحب میرا یہ قرض تھا ان کے ذمے، اور یہ دیکھو یہ ثبوت ہے، یہ ان کا اقرار نامہ ہے، اور یہ قرض ادا نہیں ہوا ہے. تو دین تو آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے لیے تو قرض خواہ جو ہے، جو بھی ہے، جس کا مطالبہ حق ہے وہ کھڑا ہے. وصیت والے کو تو چونکہ یہ بغیر کسی حق کے مل رہا ہے، اس کے لیے تو چھپر پھاڑ کر گویا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مل رہی ہے، تو ادھر سے مطالبہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے اس کی تاکید کرنی مقصود ہے، اس لیے دین سے بھی پہلے وصیت کا ذکر کیا گیا تینوں مقامات پر جو ہم ابھی پڑھیں گے. پہلا یہ آیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، متوفی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی وصیت اس نے کی ہو اس کو پورا کر کے اور قرض کو پورا کر کے. تعمیل میں قرض پہلے آئے گا، وصیت بعد میں آئے گی، اور وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی، اور وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا و اجداد یا تمہارے بیٹے پوتے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے. یعنی انسان اگر قانون بنائے گا کس کا حق زیادہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھے گا کہ کس کے ساتھ متوفی کا حق زیادہ وابستہ ہے، کون زیادہ نافع تھا. بیٹا زیادہ نافع ہے باپ کے حق میں، اس کی عزت کا، اس کا حفاظت کا وہ گویا کہ وہ محافظ بنتا ہے، اس کا دست و بازو بنتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں اس کا ساتھی بنتا ہے، لہذا اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. یعنی انسان اگر سوچے گا تو اس کے عقل جو ہے وہ، اور بیٹی تو ظاہر بات ہے کہ کسی اعتبار سے بھی نافع ہے ہی نہیں، یعنی خاص طور پہ قبائلی زندگی کے اندر بیٹی کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. یا والدین اب بوڑھے باڑے ہیں، ان کا کیا معاملہ رہ گیا، ان کی کیا ضرورت ہے، اور کیا وہ نفع پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ تو نفع جو بھی پہنچانا تھا بچپن میں پہنچا دیا. وہ اپنی جبلت کے تحت انہوں نے بچے کو پالا پوسا، اس کو پروان چڑھایا، لیکن اب تو کوئی نفع وابستہ نہیں ہے، میت کا کوئی نفع وابستہ نہیں تھا والدین سے، بلکہ والدین تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگرچہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ تو ایک طرح کی لائبلٹی ہے، اب بڑھاپے میں ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو تم اگر قانون بناؤ گے تو تمہارے اپنے اور معیارات ہوں گے، اور پھر وہ ہر شخص کا اپنا معیار جدا ہوگا، وہ قانون بنانے میں اپنے اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ فرق کرے گا. لیکن یہاں یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ اقرب ہے نفع کے اعتبار سے، کون نہیں ہے. یہ بنا ہے ہی نہیں، یہ بنیاد ہے ہی نہیں، یہ اساس ہے ہی نہیں قانون کے لیے، بلکہ فریضۃ من اللہ، یہ تو فریضہ ہے اللہ کی جانب سے. یہ آخری فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جس میں کہ تمہارے کسی اختیار کو کوئی دخل نہیں، تمہارے کسی فلسفے کو کوئی دخل نہیں، تمہارے کسی قیاس کو کوئی دخل نہیں. یہ نہیں کہ کون نافع زیادہ ہے اس کے حوالے سے اس کا حصہ بڑھایا جائے، کون نافع کم ہے اس کا گھٹا دیا جائے، نہیں، قطعاً نہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. اور اس میں مزید زور، ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھ لو اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو معین کیے وہ علم کی بنیاد پر کیے اور حکمت کی بنیاد پر کیے. اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے، لہذا اس کا جو بھی فیصلہ ہے جو اس نے طے کیا ہے وہ حکمت بالغہ اور علم کامل کی بنیاد پر ہے. دوسرے یہ کہ اگر تم اس کے اندر کچھ پس و پیش کرو گے، کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرو گے، کوئی اس میں کرنی جو ہے کہیں ڈنڈی مارو گے، تو جان لو کہ اللہ علیم ہے. اس کے علم سے یہ بات باہر نہیں ہوگی، اس کی جواب دہی تمہیں اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین اور یہ متوفی مرد یا عورت اور پھر ان کی اولاد. اور اس میں چونکہ زیادہ حصہ جو ہے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وراثت و اولاد کا معاملہ ہے، تو قرآن مجید نے بھی پہلے اولاد کا، فرع کا ذکر کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. اور اگر صرف ایک بیٹا ہو تو کیا ہوگا، صرف ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا، اور دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں، دو ہوں تو کیا ہوگا. یہ سارا قانون آ گیا. اس کے بعد آ گیا جو اصل تھی، جڑ،
اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اگر تو جو متوفی یا متوفیہ ہے اس کے اولاد بھی ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، یعنی 1/3 میں دونوں فارغ۔ اگر دوسری یہ کہ اگر اولاد ہے تو والدہ کا تو وہ چھٹا حصہ رہے گا، باقی یہ ہے کہ جو حصہ ہے والد کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا فقہ حنفی کا اجماع ہے کہ 5 حصے بقیہ جو ہیں 5/6 وہ والد کو چلے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس ان کی رائے کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہیں حبر الامہ کہا ہے امت نے، کہ یہ امت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر، تفقہ عطا کر، اور خاص طور پر قرآن مجید کی تفسیر و تعویل جو ہے اس کا علم جو ہے خصوصیت کے ساتھ عطا کر۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ اجماع جو ہے وہ یہی ہے کہ بقیہ سارے 5 حصے جو ہیں وہ باپ کو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ جو جانبین ہوتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی وارث ہے اور بیوی کے لیے شوہر وارث ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھا ہوگا اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کے اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا۔ یہ متوفی کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ لفظ صحیح نہیں ہے، باقی اس بات صحیح ہے، لیکن ایک غلط العام ہوتا ہے، اور غلط العام کے بارے میں کہا جاتا ہے فصیح، غلط العام فصیح، اس لیے میں نے 1-2 مرتبہ کہا بھی متوفا، تو عربی قواعد کی روح سے تو اصل میں لفظ جو ہے وہ متوفا بنے گا، جس کو وفات دے دی گئی ہو۔ متوفی تو اللہ ہے کہ جو وفات دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر جیسے مغوی اور مغویہ، حالانکہ اسے مغوات کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ مغویہ کہلاتی ہے۔ بہرحال یہ غلط العام جو ہے وہ ہمارے عام استعمال میں اردو میں اس کا استعمال جائز ہے، اگرچہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ متوفا کہلانا چاہیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے ہوگا آدھا اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر فوت ہو گئی ہوں اگر ان کے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہے ان کے پاس، چاہے وہ اس شوہر سے ہی ہو جس کا معاملہ ہو رہا ہے ابھی، اور چاہے وہ کسی سابقہ شوہر سے ہو، اگر اولاد ہے، اگر اس عورت کے اولاد ہے تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ رہ جائے گا مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ دوسری مرتبہ دہرا کر آ گیا، اس کے بعد کہ وصیت جو کی گئی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہو، اور دین یا پھر قرضہ وہ ادا ہو چکا ہو۔ عمل میں نے آپ کو بتایا کہ قرضہ مقدم ہے، وصیت بعد میں آئے گی۔ فرض یہ قرضہ اتنا ہے کہ ساری وراثت اسی میں ختم ہو گئی تو وصیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، نہ وصیت رہی نہ کسی کا کوئی حصہ رہا، قرضہ ہی اتنا تھا، تو قرض پہلے آئے گا، پہلے تجہیز و تکفین و تدفین کے اخراجات، اس کے بعد قرض، اس کے بعد پھر وصیت، پھر تقسیم ہوگی باقی ورثاء کے اندر۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کو ملے گا چوتھائی حصہ اس میں سے جو تم چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو۔ اگر جو فوت ہوا ہے متوفی یا متوفا جو مرد ہے وہ اگر جو ہے اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے ملے گا، بیوی کو ملے گا وہ چوتھا حصہ۔ اچھا بیویاں 1 سے زائد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو اس چوتھے میں تقسیم ہوگی، اس چوتھے حصے سے زائد حصہ بڑھے گا نہیں، بلکہ یہ کہ جتنی بیویاں ہیں ان میں برابر برابر وہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فوت ہونے والا مرد جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، چاہے وہ اس بیوی سے اولاد ہو چاہے کسی اور بیوی سے اولاد ہو، اس کی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر جو تمہارا ترکہ ہے اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ رہ جائے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرو یا اس قرض کے ادا کرنے کے بعد جو تم پر ہو۔ اب یہ جانبین کا جو ایک دوسرے کے ساتھ، شوہر کا بیوی، بیوی کے شوہر کا معاملہ، اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ اگر اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مل جائے گا اپنی بیوی کی ترکے میں سے، اگر بیوی کے اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے شوہر کے تو بیوی کو اس کے ترکے میں سے چوتھا حصہ مل جائے گا، اگر اولاد ہے شوہر کے جو فوت ہوا ہے تو اس کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ 8واں یا بیویوں کا حصہ 8واں رہ جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات بیان ہو رہی ہے،
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو وہ شخص جو ہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن وہ کلالہ ہو. کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصل میں کوئی باقی ہے نہ فرع میں ہے، نہ بیٹا بیٹی نہ ماں باپ، گویا کہ جو اصل وارث تھے وہ اس میں سے بالکل ختم ہو گئے، تو یہ وراثت کہاں جائے گی؟ اب یہ بہن بھائیوں کو منتقل ہوگی. فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر ان کے ہو کوئی ایک بھائی یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. بہن ہے ایک، چھٹا حصہ، بھائی ہے ایک، چھٹا حصہ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر زیادہ ہو، کئی بہن بھائی ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ ایک تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گے. یہ قانون ہے کلالہ کا، لیکن اس میں اشکال پیدا ہو گیا تھا. یہ کون سے بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ عینی ہیں، اللاتی ہیں، اخیافی ہیں. اصل میں قرآن مجید نے چونکہ عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کو تو اولاد پر قیاس کیا، یہ تو اولاد ہی کی طرح ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ اگر اولاد میں سے بھائی ایک ہے، اگر ایک ہی ہے تو جیسے بیٹا ایک ہی ہے اکلوتا، تو جو وہ کل وراثت کا مالک ہو جاتا ہے، تو بھائی بھی اگر اکلوتا ہے، اکیلا ہے، وہ کل وراثت کا مالک ہو جائے گا. بہن عینی ہو یا اللاتی ہو، اگر وہ ایک ہی ہے تو نصف وراثت مل جائے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دو یا دو سے زائد ہے تو دو تہائی ہوں گے. یہ ہے اس کے لیے کہ جو اللاتی ہوں اور عینی ہوں. یہ میں پہلے تفصیل بیان کر چکا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں. عینی بہن بھائی وہ ہیں جن میں والد بھی ایک ہی ہے، ماں بھی ایک ہی ہے، والد اور والدہ دونوں مشترک ہو تو یہ عینی کہلاتے ہیں عربی اصطلاح کے اندر. اور اگر باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں تو یہ اللاتی یا اللاتی کہلاتے ہیں. اور قرآن مجید کی روح سے اور عربوں کے دستور کی روح سے یہ دونوں بالکل مساوی ہیں. ان کا رشتہ اخوت جو ہے برابر مضبوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن تیسرے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ جدا ہے، ماں ایک ہے. ایک خاتون نے ایک مرد سے شادی کی تھی، اس سے کچھ اولاد بھی ہوئی، وہ مرد فوت ہو گیا، پھر وہ دوسرے مرد سے اس نے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، تو ماں تو ایک ہے، باپ جدا ہیں. یہ اخیافی کہلاتے ہیں. تو اصل میں یہاں پہ اخیافی کا حصہ بیان کیا گیا تھا، اور عینی اور اللاتی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو قیاس کر لیں گے مسلمان از خود. لیکن اس پر اشکال پیدا ہوا. یہاں پہلے اس آیت کو پورا کر لیں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد یا عورت اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس حال میں کہ اس کے نہ بیٹا بیٹی ہو اور نہ ہی والدین میں سے کوئی زندہ ہو. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو. فَلِكُلٍّ، اور یہ بھائی اور بہن کون؟ اخیافی، کہ جو صرف ماں جائے ہیں، باپ ان کے علیحدہ ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو وہ ایک چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ ثلث کے اندر ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے، برابر برابر. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ وصیت جو وصیت کی گئی ہو وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، اس کی تعمیل ہو جائے، تنفیذ ہو جائے. او دین، یا قرض کہ جو اس کے ذمے ہو متوفی یا متوفیہ کے، وہ ادا کر دیا جائے. غیر مضار، یہ ایک اضافی قید لگائی گئی ہے، کسی کو ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو. یہ قواعد و ضوابط جو ہے ان کو کھیل نہ بنا لیا جائے، بلکہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کا جو ہے اس کی تنفیذ ہونی چاہیے. وصیتم من اللہ، اور یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. پھر زور دیکھیے کہ پہلے دو مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نصیبم مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، طے شدہ ہے. مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر وراثت کے یہ قوانین آئیں گے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے. اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے،
وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اب تِلْکَ حدود اللہ کے بعد فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں. وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، جو بھی اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اعتداء کرے گا، آگے بڑھے گا، پامال کرے گا حدود اللہ کو، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ انہیں داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور ان کے لیے زبردست اور بہت ہی اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 4 آیتوں میں سے 2 تو جو ثواب و عذاب ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، جنت میں داخلہ ہے. اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو جان لو کہ پکڑ ہوگی اور بہت سخت ہوگی، اور اس کی تحدید جو ہے اتنی کہ اس کے لیے آگ میں رہنا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کے اندر. یہ گویا کہ شدید ترین کفر جو ہے یہ اس کی سزا ہے جو کہی جا رہی ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو داخل کرے گا آگ میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور وہ ہے اس کے لیے ہے دردناک عذاب. اب نوٹ کر لیجئے اس کا جو آخری آیت آئی ہے سورہ نساء کی، وہ اسی ضمن میں مزید وضاحت طلب کی گئی. یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 176. یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے استفتاء کر رہے ہیں. استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، کوئی فیصلہ مانگنا، کسی چیز کی وضاحت چاہنا. یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ، مطلب یہ پہلے بھی آ چکا ہے آیت نمبر 127 سے لے کے 130 تک، کہ وہ جو عورتوں کے معاملے میں آیا تھا کہ 2 اور 3 اور 4 تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ ان کے مابین عدل ضروری ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. تو اس کے ضمن میں مزید جو پھر استدراک تھا، پھر جو وضاحت مزید کی گئی، وہ تفصیل سے 4 آیتوں میں سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 127، 28، 29 اور 130، ان 4 آیتیں وہ ہم نے ساتھ ہی پڑھی تھی ان آیتوں، دونوں آیتوں کے ساتھ. بالکل وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ 4 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں آج جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع جن پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک چیز کی وضاحت جو ہے وہ اس آخری آیت میں آ رہی ہے. یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، وضاحت طلب کر رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، وضاحت کر رہا ہے، بات جو ہے کھول کر بیان کر رہا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص اگر وہ فوت ہو جائے، اس کے کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کے ایک ہی بہن ہو تو اسے نصف ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے. یعنی اگر وہ عینی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے، باپ ایک ہونا چاہیے دونوں شکلوں میں، پھر وہ بالکل بیٹی کے مانند ہو جائے گی. بیٹی کا ہم پڑھ چکے ہیں، بیٹی اگر ایک ہے، تنہا ہے، اکلوتی بیٹی ہے تو اسے نصف ملے گا. بیٹا اگر تنہا ہے، اکیلا ہے تو اس کو پورا ملتا ہے. اس طرح بھائی اگر اکلوتا ہے، اکیلا ہے، اسے پورا مل جائے گا. فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر عورت ہے جو فوت ہوئی ہے لا ولد، وہ کلالہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کا بھائی ایک ہی ہے، وہ بھائی جو ہے اکلوتا ہے، تو وہ پوری کی پوری وراثت کا وارث ہو جائے گا. جیسے کہ بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ بھی پوری وراثت کا حقدار ہے، اس طرح بھائی اگر اکیلا ہے وہ ہونا چاہیے عینی یا اللاتی، اخیافی نہ ہو. اخیافی بھائی کا حصہ چھٹا حصہ ہے، اس سے زائد بڑھے گا نہیں، لیکن یہ کہ عینی ہو، اللاتی ہو، تو وہ بالکل اولاد ہی کے مانند، جیسے کہ بیٹی اکیلی ہے تو نصف کی وہ مالک ہو جائے گی، بہن اکلوتی ہے اگر وہ عینی ہے یا اللاتی ہے تو نصف کی مالک ہو جائے گی. بیٹا اگر تنہا ہے وارث، پوری وراثت کا مالک ہوگا. اسی طرح بھائی اگر تنہا ہے، عینی اور اللاتی، تو وہ بھی پوری وراثت کا مالک ہو جائے گا. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک. اور اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو جیسے کہ 2 بیٹیوں کا معاملہ تھا، اگر 2 بیٹیاں ہی وارث ہیں تو وہ 2/3 کے اندر شریک ہو جائیں گی، اور 2 سے زیادہ ہوں تو بھی وہ 2/3 کے اندر شریک رہیں گی. 2/3 کو برابر برابر انہیں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک شخص 8 بیٹیاں چھوڑ کر مر گیا ہے تو 2/3 وراثت میں سے ان کے حصے بنائے جائیں گے، 2/3 میں سے 8 حصے بنائے جائیں گے، تو گویا کہ 8 × 24، 2/24، 1/12 حصہ ہر ایک کو ملے گا. تو یہ شکل رہے گی اگر معاملہ یہ ہو کہ اس کے بہنیں ہوں 2 سے زائد. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور آخری شکل کیا ہے؟
اگر وہ ہوں بہن بھائی، بھائی بھی ہوں بہنیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جو سب سے پہلا لفظ آیا تھا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو جیسے اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو ہر بیٹے کو ہر بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا. اسی طریقے سے بہن بھائی جو ہیں بشرطے کہ وہ عینی ہوں یا اللاتی ہوں. اخیافی کا معاملہ وہ تھا کہ جو دوسرے رکوع میں بیان ہو چکا ہے، وہ علیحدہ رہے گا. یہاں پر اصل میں عینی اور اللاتی کے ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس کو قیاس کیا جانا چاہیے اور قیاس کیا جا سکتا تھا اولاد کے اوپر، لیکن چونکہ یہ کہ لوگوں کو اس میں اشتباہ ہوا اور شک رہا، لہذا انہوں نے سوال کیا، وضاحت طلب کی، تو یہ وضاحت کر دی گئی. یبین اللہ لکم ان تضلوا، دیکھو اللہ تمہارے لیے بات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ. اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا، حالانکہ یہ شے اس کے اندر مثبت تھی، اس کو تم قیاس کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب تمہیں اشتباہ ہوا، تمہیں شک کا سامنا ہوا، ہم نے اس کی بھی مزید وضاحت کر دی ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہاں ان کے معنی ہے مبادا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، بھٹک جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اصل میں تو تمہیں سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی بات یہ یقین ہے کہ اللہ کے علم میں ہے تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، اور تمہیں اپنے ہر عمل اور ہر قول کی جواب دہی اللہ کی عدالت میں کرنی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.